بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الٹا لیٹنے سے دل کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے کے لیے اخروٹ کھایا کریں۔ عورت جتنی چپ رہتی ہے اتنی ہی عقل مند سمجھی جاتی ہے، اور مرد جتنا بولے اتنا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت مباشرت کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کر لینے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر رات کو نیند نہ آتی ہو تو اگر 10 سے 15 منٹ آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے، دماغ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، دل صحت مند رہتا ہے اور بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ سانولے چہرے پر گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر لگاؤ۔ گنا جوس لینے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس خواب میں جانا ہو تو بائیں جانب لیٹ جاؤ۔ سیدنا ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی اثنا میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں بنو سلمہ کے قبیلے سے ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی ایسی صورت ہے جس کے ذریعے میں ان کی وفات کے بعد ان سے حسن سلوک کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے مغفرت طلب کرو اور ان کے بعد ان کی وصیت پر عمل کرو۔ جو صلہ رحمی کیا کرتے تھے اسے جاری رکھو اور ان کے دوستوں کی تکریم کرو۔ اگر آپ ہفتے میں صرف ایک بار چاکلیٹ کا استعمال کر لیں تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے نکلیں تو ناریل کے تیل سے مساج کرو۔ پیاز جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ سانس کے مریض صبح و نہار پیاز کا عرق پینے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے روب کو برباد کر دیتا ہے اور عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے جمال کو برباد کر دیتا ہے۔ وبا کے دنوں میں پیاز روٹی کھانے کے ساتھ رکھا کریں، وبا سے محفوظ رہیں گے۔ جو انسان رنج و غم محسوس کرے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ بھی نافرمان بن جاتا ہے۔ کشمش کھا لیا کرو، یہ ہائی بلڈ پریشر سے نجات دلاتی ہے۔ پسی ہوئی ایک چٹکی کولونجی نہار منہ خالص زیتون کے تیل کے ساتھ کھائی جائے تو چہرے کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے استعمال سے خون کی کمی دور ہوگی۔ جو لوگ اخروٹ زیادہ کھاتے ہیں ان کو دماغی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے، چہرے پر نکھار آتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں اور جسمانی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ یعنی اس وقت سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے، میرا مال، میرا مال، اے ابن آدم، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے یعنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ کان کا شدید درد ہو تو سونے سے قبل کان کے باہر کی طرف لہسن کا ٹکڑا رکھ دیں، صبح تک کان درد اور تکلیف دور ہوگی۔ لہسن کان میں انفیکشن کے باعث بننے والے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں۔ 4 چیزوں سے رزق بے تحاشا ملتا ہے: ہر نعمت کا شکر ادا کرنا، استغفار کثرت سے پڑھنا، والدین کی خدمت کرنا اور رشتے پالنا۔ آلو زیادہ کھانے والے کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی چہرے کو جلدی بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے اور رنگ بھی سانولا پڑنے لگ جاتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ کمر میں درد رہتا ہو تو 8 پتے تلسی کے پانی میں ڈال کر اتنا پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے۔ جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں 1 چٹکی نمک ڈال کر پی لیں، کمر کا درد غائب ہو جائے گا۔
سے خوب مالش کیا کریں، کیونکہ پاؤں کا یادداشت سے اتنا گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ چھوٹی الائچی کا سفوف صبح و شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ ہی عرصے میں باہر نکال دے گا۔ جو عورتیں لکوریا میں مبتلا ہیں وہ ناشتے کے بعد 2 دانے خشک انجیر کے کھا لیا کریں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھائے گی وہ ہمیشہ جوان رہے گی۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے ہیں تو ہلکے گرم زیتون کے تیل میں ناخنوں کو ڈبو دیں۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ یعنی انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے۔ اگر بندہ واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی جائے تو زندگی میں کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ کیلا ماہواری کا درد کم کرتا ہے اور دماغ کو قوی بناتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کڑوی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے۔ خارش کے خاتمے کے لیے پانی میں ہلدی ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور پانی کو روئی کی مدد سے خارش پر لگائیں۔ چند ہی دنوں میں خارش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رات کو جلدی نیند نہیں آتی تو سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ مالٹے کا جوس مسوڑوں سے خون روکتا ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ روزانہ 1 مالٹا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ جب چھینک آئے تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ نئی زندگی ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کھجور، انار، بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی بیوی بھی جوان ہو جائے گی۔ زیادہ میٹھی چیزوں کے استعمال سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ شوگر اور دیگر مہلک بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزوں کے استعمال سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پا لے پھر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ کھانا کھاتے ہوئے بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان 3 گھونٹ پانی پی جائے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک باقی رہے گی۔ کھانے سے قبل گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ شیشہ آلو کے چھلکے سے صاف کرو، چمک جائے گا۔ جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دل و دماغ سے کریں۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت بدن کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ سونے سے پہلے بستر اور کپڑے جھاڑ لینے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ دوپہر سے شام تک سونے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، بس تھوڑی دیر ہی لیٹنا چاہیے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرو، برتن جلدی دھل جائیں گے۔ جن کو بخار زیادہ تنگ کرتا ہو وہ بکری کا دودھ استعمال کیا کریں۔ چہرہ کالا نظر آئے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگاؤ، چہرہ دوبارہ سفید نظر آنے لگے گا۔ داڑھ میں درد شروع ہو جائے تو لہسن کا 1 جوا داڑھ پر رکھ کر دبا دیں، تھوڑی دیر میں درد غائب ہو جائے گا۔ لیمو جگر کو صاف کرنے میں بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو ان کو چاہیے کہ دن میں 8 گلاس پانی پئیں۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔
استغفار زیادہ پڑھنے سے مصیبت اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں میں طاقت اور جوڑوں میں توانائی چاہتے ہو تو کوکنگ آئل کی بجائے سرسوں کا تیل استعمال کرو، بیماریوں سے بچے رہو گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کو اس یعنی نیکی کے بدلے میں دنیا میں عطا کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں جزا دی جائے گی، اور کافر کو اس کی دنیا میں اللہ کے لیے کی گئی نیکیوں کے بدلے میں کھلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت کو پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو مچھلی کھا لیا کریں۔ عورت صدیوں تک جوان رہنا چاہتی ہے تو روزانہ کشمش کھا لیا کرے۔ صبح کو جلدی اٹھ جانے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آئیں یا کھانا ہضم نہ ہو اور جن کے سینے میں جلن رہتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ لیں اور کھانے کے ساتھ کھا لیں، ہاضمہ زبردست ہو جائے گا۔ فالسا کھانے سے مہینے کے اندر 1 کلو چربی پگھل جائے گی۔ روز کھجور کھائیں، دل کی نالی بند نہیں ہوگی۔ گردوں کی بیماری میں کیلا روزانہ کھایا کریں۔ بند گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، معدے کے مریض نہار و دہی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے مفید ہے۔ جب ہڈیوں کی کمزوری ہو جائے اور ہڈیوں میں درد کی پرابلم ہو تو ہڈی والا گوشت چپاتی کے ساتھ کھائیں۔ بند گوبھی کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور خون کی خرابی کے امراض دور ہوتے ہیں۔ دبلے پتلے افراد کے لیے گنے کا رس فائدہ مند ہے، اس کا باقاعدہ استعمال کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں کو مسوڑوں کی سوجن نے پریشان کیا ہے، مہنگی دوائیاں بھی اثر نہیں کرتی۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک نسخہ پیش خدمت ہے۔ 1 مٹھی دیسی دھنیا تازہ لے کر 1 گلاس پانی میں اچھی طرح جوش دے کر ابال لیں۔ رات کو سونے سے قبل اس پانی سے 3 مرتبہ اچھی طرح کلی کریں۔ مسوڑوں کی سوجن ہو یا سوزش بالکل غائب ہو جائے گی۔ سفید پیاز کے چند قطرے رات کے وقت ناک میں ڈال کر سونے سے مرگی کے دورے نہیں پڑتے۔ زیتون کے تیل میں انگلی ڈال کر ناک پر ڈالنے سے زندگی بھر ناک میں بال نہیں آئیں گے۔ انجیر کھانے سے بلڈ پریشر فوری نارمل ہو جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ توری کی سبزی کھانے سے انسان کے بدن میں لچک آ جاتی ہے۔ گائے کے دودھ کی کھیر بنا کر کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ جو کی روٹی کھاؤ گے تو زندگی بھر پیٹ نہیں نکلے گا۔ حسد کرنے والے انسان کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پی لیں، جوڑوں اور ہڈیوں کے درد سے نجات ملے گی۔ غصے والی عورت کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ کیلا ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے۔ کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آئے گی۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ دہی کھایا کرو، یہ گیس اور قبض سے بچاتا ہے۔ چھوہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت با میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں یعنی دوسرے تمام شریکوں کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اس کو اس کے شرک سمیت چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں اس یعنی عمل کرنے والے سے بیزار ہوں، وہ یعنی عمل اس کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کیا ہے۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کا سبب بنتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کریں۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی کے استعمال سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں اور ہمارا بدن وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔
بدہضمی ہو جائے تو ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پی لو، نہار منہ شہد ملا کر دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لو، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ کسی تقریب میں جانا ہو تو میک اپ سے پہلے انڈے کی سفیدی میں لیموں کا رس ملا کر لگاؤ، چہرے پر بہت شائننگ اور چمک آ جاتی ہے۔ جس بچے کو مار پیٹ سے سکھایا جاتا ہے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دو چیزوں کی کمی بندے کو زندگی میں بہت اذیت دیتی ہیں، ایک رات کی نیند پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑتا ہے، اور من پسند بندہ میسر نہ ہو تو زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہے تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔